میرے لیے موقع ہے کہ وہ سوال جو ہو اس کا جواب بسم اللہ. وہ میں نے سوال لکھا ہے جو میں نے اپنے پاس رکھا ہے وہ میں نے نکال لیا بیگ میں سے کہ میں نے اس کا جواب دے دیا. بسم اللہ. سوال سن لیجیے. سوال بہت ہی مختصر سا ہے اور آج کے موقع کی مناسبت کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ یہ جو خواتین میں سبیکہ نام رکھا جاتا ہے اس کی تاریخ کیا ہے؟ بسم اللہ. بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کا اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ. یہ نام جیوز کے لٹریچر کا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ شیعہ حضرات کیوں رکھتے ہیں؟ آپ درود پڑھیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتاب المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتینا ملکا عظیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابھی میں نے آپ کے سامنے کتاب مقدس خالق کائنات کی بے عیب کتاب کی وہ سورہ مبارکہ جس کا نمبر 4 ہے. بسم اللہ. اس کو سورہ نساء کہتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. ورس نمبر 54. سورہ نمبر 4. revealed in Medina by nature is Madani. کہ اپنے فطرت اور نیچر کے اعتبار سے یہ سورہ جو ہے وہ مدنی ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی. بسم اللہ. بے شک یہ قرآن مجید کی چند طویل ترین سورتوں میں سے ایک ہے. چند طویل ترین سورتوں میں سے ایک ہے اور تقریباً ایک کم یا پشی کے ساتھ قرآن کی ترتیب کے حوالے سے 176 اس کی آیات ہیں. 176. اور خاص طور پر اس سورہ کو سرزمین عرب میں اہل بیت کے ساتھ منسلک کیا جائے. بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کا ترجمہ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں. اسی آیت کے ضمن ترجمہ شاکر اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے ترجمہ مودودی صاحب کا بھی پیش کروں. ماشاءاللہ. کسی نے کام اچھا کیا ہو تو خود بخود بے شک ہو جاتی ہے. بے شک بے اور شک. اگر کام اچھا نہ کیا ہو تو جتنی مرضی باتیں کرتا ہوں خام خواہ اللہ کہتا واپس لے جاؤ. لے جاؤ. بے شک. جو ترجمہ شاکر صاحب نے کیا ہے دور حاضر کے بہت بڑے مفسر قرآن قبلہ علی جان شاکر ان کا نام اور استاد العلماء کہلاتے ہیں. انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اللہ نے کہا کیا ام یحسدون الناس، وہ انسان یعنی گروہ، وہ انسانوں کا گروہ جو دل میں بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، ہم نے ان کے مقابلے میں کچھ کو کچھ فضیلتیں عطا کی ہیں. اور ان فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ ہم نے کسی کو آل ابراہیم میں منتخب کر لیا اور پھر ہم نے ان کو کتاب عطا کی، پھر ہم نے ان کو حکمت عطا کی،
پھر ہم نے اپنی نعمتوں کا اختتام نہیں کیا بلکہ ہم نے انہیں ملک عظیم کی سلطنت بھی عطا فرمائی. ہاں بے شک بے شک. بسم اللہ. ملک عظیم کی سلطنت بھی عطا فرمائی. بھئی آل ابراہیم کے پاس کتاب، اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک کتاب تو آئی نہیں، اللہ یہاں ایک کتاب کے ذکر کر رہا ہے. بھی آل ابراہیم کے پاس 4 بہت بڑی کتابیں ہیں جی. بھی حضرت سارہ کی نسل کے پاس 3 کتابیں ہیں اور حضرت ہاجرہ کی نسل کے پاس صرف ایک کتاب ہے. جی بسم اللہ. تو اللہ یہاں ایک کتاب کی بات کر رہا ہے. قرآن کی آیت کا جو نظام سامنے آ رہا ہے، جو لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں اور لفظوں کی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک کتاب اور ہم نے اس میں سے ایک آل کو منتخب کیا اور پھر ہم نے اس کو سلطنت عطا کی جس کی کوئی نہیں. بسم اللہ. اب یاد رکھیے کہ نبی سب سے پہلا درجہ، اس کے بعد پیغمبری. جب 2 امتحانوں میں پاس ہو جاؤ تو پھر اللہ کہتا ہے میں سوچوں گا تمہیں رسالت دینی ہے کہ نہیں دینی. تمہیں رسالت دینی ہے کہ نہیں دینی. بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان 2 امتحانوں کے بعد رسالت ملی. پھر اللہ نے بہت بڑا امتحان ان سے لیا، بہت بڑا امتحان لیا. اتنا بڑا امتحان لیا کہ سگے بیٹے کو کہہ دیا کہ قربان کر دو. وہ آدھی قربانی اس آدھے امتحان کے ساتھ، اس آدھے ایکسپٹڈ نتیجے کے ساتھ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ آج ہم نے تمہیں امام بنایا. کل ایمان نعرہ آدھے امتحان کے نتیجے، یعنی نتیجہ بھی آدھا ایکسپٹ کیا. بے شک. اب یہ بات یہاں تک آ گئی. اب مودودی صاحب کا ترجمہ سنیے. مودودی صاحب کیا کہتے ہیں؟ مودودی صاحب فرماتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں کہ جب اللہ رب العزت نے سورہ نساء کو نازل کیا تو اس آیت کے نزول کے حوالے سے وہ کیا لکھتے ہیں؟ تفسیر البرہان میں جا کر غور کیجیے گا مودودی صاحب کا ترجمہ. وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا نے 2 دفعہ وضو کیا. میرا سب سے سوال، سب میرے تمام بزرگوں سے بھی اور بچوں سے بھی، سب سے، بھائی کوئی آیت ایسی نہیں جہاں رسول نے وضو کیا ہو. بھائی یہ مفسر کس آیت کی بات کر رہا ہے؟ یہ آیت کون سی ہے جہاں رسول نے 2 دفعہ وضو کیا؟ بھائی نبی کو وضو کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے. ذرا غور کیجیے، کیا نبی کو وضو کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ اچھا وہ تو نبی بھی نہیں. بھائی پہلی آیت، پہلی سورہ دیکھیے، آپ کہتے ہیں نا ہر نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں نا. بے شک. بھائی جہاں جہاں تک رب عالمین کا ہے وہاں وہاں تک یہ رسول رحمت للعالمین. کیا بات. یہ تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، پہلی سورہ پڑھتے ہیں نا. اچھا اس ضمن کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اتنا بڑا رسول، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول نے 2 دفعہ وضو کیا. ٹھیک. اب کتاب کا حوالہ نوٹ کیجیے. الکہوف الکاف کتاب لکھنے والے مولانا حسن الجامی. بھئی اہل حدیث ہیں، اہل حدیث ہیں. کمال کی بات، اہل حدیث ہے. کہتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو رسول خدا نے 2 دفعہ وضو کیا تو اصحاب کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، پہلے تو ہم نے کبھی آپ کو نہیں سنا کہ بھی میں وضو کرنے جا رہا ہوں، اتنی بڑی بڑی یہ آیتیں نازل ہوئی. تو رسول نے فرمایا اب بھی تو میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، اس کی مرضی سے کر رہا ہوں. اب بھی تو میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، اس کی مرضی سے کر رہا ہوں. تو پھر اصحاب کرام میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اس آیت کے ضمن میں بالکل آتے تھے، پہلے والے، اس آیت کے پہلے والے جو بغض رکھتے تھے، جب بغض رکھتے تھے تو انہوں نے اپنے بغض کو چھپانا تو چاہا. رسول جب 2 دفعہ وضو کر کے واپس آئے تو رسول نے بغض کی بات نہیں کہی. رسول نے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نہیں جانتے ذرا کھول کھول کے بتا دے. اب میرے حبیب اس آیت کی تشریح خود کر دے تاکہ قیامت تک کے لیے لوگ اس میں اپنے لفظ شامل نہ کر سکیں. بسم اللہ. اس آیت کی تشریح کے حوالے سے سنی کیا بات.
حضرت امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب